بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ علم حاصل کرو چاہے کہ تمہیں چین جانا پڑے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اسلام بھائی آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے۔ یہ جو احادیث ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یہ کوئی احادیث نہیں ہے۔ صحیح ستہ کی کتاب میں یہ احادیث موجود نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی من گھڑت ہے، لوگوں کے اقوال ہیں۔ علم حاصل کرنا ہو تو آپ بندہ مدینہ اور مکہ کی طرف جانا چاہیے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ احادیث کی کتب میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ علم کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ علم کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ ایک اور احادیث میں ہے کہ عالم کی فضیلت، یعنی جو عالم ہے اس کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جس طرح چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہیں، لنا علم ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ چنانچہ علماء اور فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی تاکہ وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکے اور حلال اور حرام میں تمیز کر سکے۔ سامعین محترم، علم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان اور حیوان کے درمیان تمیز کی جاتی ہے۔ علم ہی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا۔ علم ہی وہ کیمیائی سعادت ہے جس کے ذریعے مخلوق اپنے خالق سے اور عبد اپنے معبود کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم میں اضافے کے لیے یہ دعا فرماتے تھے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آئیے ہم علم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، یہی ہمیں جنت میں پہنچائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔